الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، جیسے میں نے دوپہر کو عرض کیا تھا کہ بہت زیادہ یہ مقام شکر کا ہے. ہاں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ دنیا میں لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. اور یہ بھی سعادت کی بات اور خوشی کی بات ہے کہ اس خیر کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے رہنے والوں کو بنایا. مولانا اللہ صاحب اور یہ حضرات یہاں کے، یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ بھی ہمارے لیے اللہ کا احسان کہ یہاں سے بات گئی، یہاں سے کام گیا اور لوگوں نے اس کو اپنایا، اور وہ ہماری قدر کرتے ہیں اور کام کی بھی قدر کرتے ہیں. تو ہمیں کتنا شکر کرنا چاہیے. ہاں، اس لیے یہ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا اور شکر کرنے کا ہے. شکر کا کیا تقاضا ہے؟ زبان سے شکر کریں کا یہ بھی ایک حصہ ہے. شکر کا تقاضا میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے اندر استقامت پیدا کریں. استقامت اور پابندی کام کی، دین کے ہر کام کی جس کے ہم مکلف ہیں اس کا اپنے آپ کو پابند کریں. استقامت والا شاکر ہوتا ہے، وہی شکر گزار ہے کہ وہ اللہ کے حق کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی ذمہ داری کو بھی دیکھتا ہے. دونوں باتیں، اللہ کا کیا حق ہے وہ اور ہماری کیا ذمہ داری ہے وہ، ان دونوں کو دیکھنا اور پھر اس کے لیے اپنے اندر استقامت پیدا کرنا. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. پابند ہو کر کے کریں کہ بغیر استقامت اور پابندی کے نتائج آتے نہیں ہیں. یہ جتنی کارگزاری آپ نے سنی ہے الحمدللہ، یہ حضرات یہاں سے کام سیکھ کر کے سن کر کے گئے اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا. اس کی وجہ سے اس فضا میں تغیر آیا. حالانکہ وہ فضا بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی، جاہلیت، نفسانیت. لیکن بقول حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے کہ ما عرف قدر الاسلام الا من عاش فی الجاہلیہ، کہ اسلام کی قدر وہ لوگ کریں گے جنہوں نے جاہلیت میں اپنے دن کاٹے ہوں گے. کیونکہ ان کے ہاں جہالت تھی، علماء نہیں تھے، دین نہیں تھا. اب یہاں سے پہنچی بات تو ایسا ہو گیا جیسے پیاسے کو پانی مل گیا، تھکے ہوئے کو سایہ مل گیا. تو ان کو خوب قدر ہوئی اس کی. تو یہ ہمارے لیے بڑی اچھی چیز ہے کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنی محنتوں کو بڑھائیں اور اپنی محنتوں کو ایسی جگہ لے جائیں جہاں کام نہیں ہے. تو ان کو قدر ہوگی جیسے پیسے کو پانی مل جائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات بڑی وزنی ہے. جب میں نظامالدین میں تھا تو جماعتیں جاتی تھی بیرون، تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ وہاں کے مشورے والوں سے مل کر کے یہ طے کرو اور ان سے یہ کہو کہ ہم کو اس علاقے میں بھیجو جہاں کام نہ ہو. وہاں جاؤ، وہاں اپنی محنت لگاؤ اور وہاں اپنی محنت ان کو سکھاؤ.
جب وہ محنت سمجھیں گے تو وہ کام کی بھی قدر کریں گے اور کام والوں کی بھی قدر کریں گے. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور آپ نے کام لوگوں کو سمجھایا تو ان کو قدر ہوئی. جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ کے سامنے جو تقریر کی اس میں یہ کہا کہ ہم تو جاہل تھے، بت پرستی کرتے تھے اور یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، اپنی ساری کمیاں اس کو سنائی کہ پھر اللہ نے ہمارے اندر یہ رسول بھیجا اور اس نے ہم کو یہ سکھایا. یہ ہے ان کارگزاریوں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے اور اپنے عزائم کو اپنے یہ کارگزاریاں میرے دوستوں ہمارے احساس کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ آج بھی اگر اللہ کا حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بات صحیح ترتیب سے چلائی جائے تو یہ نہیں کہ لوگ لیں گے بلکہ لوگوں میں اس کی استعداد ہے کہ وہ اس کام کو لیں گے اور اس کام کو اڑیں گے، بچھائیں گے اور دنیا میں لے کے پھریں گے. اس میں اتنی تاثیر ہے. اور جتنے لوگوں میں جہالت اور ناواقفیت ہوگی جب ان کے سامنے کام آئے گا تو وہ اس کی قدر کریں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو صحیح طرح سے سیکھیں. اس کو سیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ محنت ہے. اس محنت کو سیکھنا، سمجھنا اور جاننے والوں سے فائدہ اٹھانا یہ ضروری ہے. نگرانی میں کرنا، آزادی سے نہیں کہ نگرانی میں کرو، مشورے سے پوچھ کر مان کر جب یہ ہوگا پھر یہ اپنا اثر بتائیں گے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اس کام کے کرنے کے ساتھ اپنی اصلاح اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر کریں. یہ پہلی بات ہے. اپنے آپ کو بھول کر کے نہ کریں. اگر ہم کسی علاقے میں گئے اور لوگوں نے ہمارا استقبال کیا، ہماری بات لی، تو وہ ان کی نصیبداری کی بات ہے. حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے اکرام کرنے کو، لوگوں کے استقبال کرنے کو اپنا کام مت سمجھو. وہ تو ان کا کام ہے کہ انہوں نے تمہارا استقبال کیا، انہوں نے تمہارا اکرام کیا، تمہاری کام کی قدر کی. لوگوں کے استقبال کرنے کو، لوگوں کے اکرام کرنے کو اپنا کام مت سمجھو. ایک مرتبہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جماعت بھیجی تھی، بلکہ 2 جماعتیں، اور وہ آئی کام کر کے. جب کام کر کے جماعت آتی تھی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرماتے تھے بھائی حال لو حال دو. یہ جملہ تھا، حال لو اور حال دو. اپنا حال دو کہ کیا کر کے آئے، جیسے حضرات نے سنایا ابھی کہ کیا کر کے آئے، کیا ہوا، اپنا حال دو. تو ایک جماعت نے حال دیا اور حال یہ دیا کہ الحمدللہ حضرت ہم اس مقام پر گئے اور لوگوں نے ہماری خوب عزت کی، خوب اکرام کیا، کھلانا پلانا. وہ ہر محلے والے چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں جماعت آوے اور ہر گھرانہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاں ان کی دعوت ہو. تو ہر جگہ اکرام. دوسری جماعت سے پوچھو تمہارا کیا ہوا، تو بیچارے ان کے منہ لٹکے ہوئے کہ کیا ہوا کہ حضرت ہم جہاں جاتے تھے مسجد بند، کوئی آتا نہیں، وضو کا پانی نہیں. تو پھر کہ مسجد کھولتے تھے، مسجد کی صفائی کرتے تھے، ہم پانی لاتے تھے، پھر لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو ملاقات کر کے ان کو لاتے تھے، اپنے ساتھ تعلیم میں بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کرتے تھے. وہ نماز میں نہیں جانتے تھے. لکڑیاں چن کر کے باہر سے لا کر اپنا کھانا پکاتے تھے.
یہ کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ ہماری حالت، اس لیے ہم سے کچھ کام ہوا نہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کی بات سن کر کے یہ فرمایا کہ تم تو کام کر کے آئے ہو، کیونکہ تمہارا کسی نے ساتھی نہیں دیا، سارے کام تمہیں کرنے پڑے ہیں. مسجد کے جھاڑو سے لے کر کے آخر تک سب تم نے کیا ہے، تم کام کر کے آئے ہو. یہ اور اس جماعت سے کہا کہ لوگوں کا اکرام کرنے کو اپنا کام مت سمجھنا، تمہارا کام وہ ہوگا جس میں تم تھکے ہو، وہ تمہارا کام. تو اس کام کی یہ ترتیب ہے، اپنے آپ کو تھکانے کی بات ہے. جی ہاں، تقاضے اوڑھ کر کے اپنے آپ کو تھکانا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کہ عائشہ تمہارا اجر و ثواب اتنا ہوگا جتنی تمہاری تھکن ہوگی، جتنی تمہاری تھکن اتنا تمہارا ثواب. انما اجرک علی قدر نسبک، کہ آپ کا عائشہ تمہارا اجر و ثواب اتنا جتنا تمہارا تھکنا. تو اس کام میں اپنے آپ کو تھکانا اصل ہے کہ ہم اس کام میں اپنے آپ کو تھکائیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنت جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے. کس کی جگہ؟ آرام کی جگہ. جنت نعیم، آرام کی جگہ. تو آرام کی ضرورت کس کو ہو؟ بولو، جو تھک گیا ہو اس کو. تو جو تھکے ہوئے ہیں ان کے لیے جنت، کہ اپنے آپ کو تھکا کر آئے ہیں تو وہ شکر کریں گے جنت میں اتر کر کے. جنتی جنت میں اتریں گے، اللہ انہیں اتاریں گے قبروں میں سے لے جا کر کے. جی ہاں، اور ان کو وہاں اتاریں گے. وہ تھکے ہوئے دنیا میں عبادت میں تھکے ہوئے ہیں، خدمت میں تھکے ہوئے ہیں، دعوت میں تھکے ہوئے ہیں، دین کے سیکھنے سکھانے میں تھکے ہوئے ہیں. یہاں تو وہ تھکے ہوئے جب جنت میں اتریں گے تو وہ سب سے پہلے اللہ کا شکر کریں گے. الحمدللہ، یہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے. الذی احلنا دار المقامہ، کہ آج اللہ نے ہم کو اس اقامت کی جگہ پر اتار دیا. بس اب کہیں جانا نہیں ہے، یہیں آرام کرنا ہے، یہیں رہنا ہے، یہیں سب کچھ. یہ کہیں گے تھکے ہوئے. نیت کرو اس کی، کس کی؟ ہاں، محنت کو اپنے ذمہ ایسا لینا کہ وہ محنت ہمیں تھکاوے. آرام نمائش کا یہ کام نہیں ہے. آرام کا نمائش کا یہ کام نہیں ہے. دوسرے کام اسی کے لیے آرام ہوتے ہیں، اس میں نمائشیں ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے. اس میں یہ بات نہیں ہے. آرام کا یہ کام نہیں ہے، نمائش کا یہ کام نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی نمائش نہیں ہے. ہم کارگزاری سناتے ہیں ترغیب کے لیے. ہاں، ہم اپنے کام کی رپورٹ نہیں تیار کرتے. دنیا میں رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اتنے مریضوں کا علاج ہوا، اتنے غریبوں کو کھانا دیا، اتنے غریب ہوتا. ہم تو اپنی محنت سنائیں گے کہ یہ محنت ہوئی ہے، جیسا آپ نے سنا بھی. تو یہ اصل بات ہے. امر الہی کے لیے تھکنا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی تاکید کرتے تھے. امر الہی کے لیے تھکو، نماز کے لیے تھکو. مسجد نور میں ہم لوگ ہوتے تھے، ساتھیوں کی گاڑیاں اور یہ کہ مسجد نبوی لے. مولانا سعید خان ہم سے کہتے تھے کہ مسجد نبوی تک پیدل جاؤ، مت بیٹھو گاڑی میں. عبادت ہے، چلتے ہوئے جاؤ، چلتے ہوئے آؤ. کہ صحابہ چلتے ہوئے آتے تھے دور دور سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دیتے تھے کہ تم جتنے دور سے آؤ گے اتنے تمہارے قدموں کی تعداد لکھی جائے گی کہ کتنا قدم چلے ہیں.
اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کو بعد میں سوچ کہ بھائی سواری تمہارا گھر بہت دور ہے کہ نہیں، میرے قدم آنے میں بھی لکھے جاتے ہیں، جانے میں بھی لکھے جاتے ہیں، اس لیے میں سواری پر نہیں جاؤں گا، میں پیدل جاؤں گا۔ تو مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو یہ ترغیب دیتے ہیں کہ مسجد نبی دور ہے، حوالی میں ہے، ہماری حوالی میں تھی، وہ دور ہے، وہ کہ چلتے ہو جاؤ، پیدل جاؤ، پیدل آؤ، ہاں نماز کے لیے، تاکہ تمہارے قدم لکھے جائیں۔ مکے سے مینا ہم لوگ حج میں تھے کہ مینا پیدل جاؤ، یہ کہا کہ مینا پیدل جاؤ۔ فضائل حج میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں تو فرشتے ان سے معانقہ کرتے ہیں، وہ جو سواری سے کرتے ہیں ان سے مسابقہ کرتے ہیں۔ تو مولانا سعید صاحب ہم سے فرماتے تھے کہ مینا پیدل جاؤ، تو مینا پیدل گئے، پھر مزدلفہ پھر عرفات میں پیدل گئے، واپس۔ یہ بزرگوں کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو کھپانا، اپنے آپ کو تھکانا۔ جب ہم اس کام میں اپنے آپ کو تھکائیں گے تو پھر یاد رکھو عبادت میں مزہ آئے گا، دعا میں مزہ آئے گا، ذکر میں مزہ آئے گا، نہیں تو دعا میں مزہ نہیں آئے گا، ذکر میں مزہ نہیں آئے گا، نماز میں بھی مزہ نہیں آئے گا کہ جلدی پوری ہو جائے۔ ہاں حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے تھے کہ جن لوگوں کو ذکر میں مزہ آ گیا ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، اس لیے وہ روٹی پانی میں بھگو کر کھا لیتے ہیں۔ پڑھے لکھے سے کہ روٹی پانی میں بھگو کے کھا لے، کیوں کہ ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو ذکر میں مزہ آ گیا، عبادت میں مزہ آ گیا، اللہ کے راستے کے نقل و حرکت میں مزہ آ گیا۔ جی ہاں، کہ امر الہی کے پورا کرنے میں مزہ آیا، تو اب ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ اور کہا جن کو کھانوں میں مزہ آئے گا ان کو ذکر میں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ کام ہے یہ، اس لیے میں نے کہا سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی نیت سے چلیں۔ ہاں، دوسروں کو سمجھانے کی بات نہیں ہے، وہ تو بات کی بات ہے، اللہ سمجھائیں گے۔ گونگے کام کرتے ہیں اور گونگوں سے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ جی ہاں، پتہ نہیں گونگے کو کس نے سمجھایا، گونگے کو کس نے سمجھایا؟ کہ اللہ نے سمجھایا، کیونکہ گونگا محسوس چیز کو تو سمجھے گا اشارے سے یہ، لیکن جو چیز محسوس نہیں ہے، معنوی ہے، عقل سے سمجھنے کی چیز ہے، عقیدے سے سمجھنے کی چیز ہے، وہ کیسے سمجھے گا؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ کیسے سمجھے گئی؟ وہ سمجھ گیا، پتہ نہیں کیسے سمجھ گیا۔ کیوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، پڑھا کتابوں میں، سنا اپنے اہل علم سے، وہ بیچارہ نہ پڑھ پاوے نہ سن پاوے، اور اس کو سمجھ میں آ گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ سمجھائے گا، اس لیے ہم دوسروں کے سمجھانے کے چکر میں نہ رہیں، خود سمجھنے کے چکر میں رہیں۔ ہر آدمی پر اپنے آپ کو سدھارنا فرض ہے۔ ہاں، یہ مسئلہ ہے، جیسے پاک رہنا فرض ہے، حلال کھانا فرض ہے، ایسے اپنی اصلاح ہر آدمی کے ذمہ فرض ہے کہ وہ نفس کے مقابلے میں امر الہی کو دیکھے، خواہش کے مقابلے میں حکم کو دیکھے۔ یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رہے، مخلوق کے ساتھ احسان سے رہے۔
اپنے لیے جو پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. یہ سب اپنی اصلاح کی چیزیں ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. اور اللہ سے کیا معاملہ کرو گے کہ اللہ سے معاملہ اخلاص کا، اور کوئی معاملہ نہیں ہے. اخلص دینک یکفیک العمل القلیل. اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو، تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. جی ہاں، اخلاص پیدا کرنا ہے، اللہ کے لیے آخرت کے لیے کرنے والے بنے. جب آدمی کی اصلاح ہوگی تو اس کے سامنے اللہ اور آخرت ہوں گے. بس اس کام کی خوبی ہے کہ اگر آدمی محنت مجاہدے سے چلے گا اصولوں کے ساتھ تو دنیا کی محبت نکلے گی. ہمارے ایک ساتھی تھے شروع کے ہمارے علاقے کے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن بڑے مخلص، ٹرک کے ڈرائیور تھے. ٹرک کے ڈرائیور، جب ہم ٹرک کے ڈرائیور کیسے ہوتے ہیں؟ ٹرک کے ڈرائیور ہی کرتے تھے بمبئی میں. پھر اللہ نے اس کو اس شروع زمانے میں اس کام میں لگایا. پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے لیکن کام میں لگے اور خوب لگے پوری محنت سے، قربانی سے. تو ایک دن وہ تاثر بیان کر رہے تھے کہ اگر آدمی 4 مہینے صحیح طریقے سے گزارے تو دنیا کی محبت دل میں سے نکل جائے گی. اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے، کیونکہ دنیا ہی رکاوٹ بنتی ہے. ہاں، دنیا رکاوٹ بنتی ہے. نفس دنیا کے ہر چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. جب دنیا کی محبت نکل گئی اور ایمان کی محبت آئی تو اب ایمان کے تقاضے پر چلے گا اور اپنی دنیا کو ایمان کے راستے پر استعمال کرے گا. وہ یہ کہتے تھے، وہ سنا سے انہوں نے ساری عمر تنگی میں اخلاص کا کام کیا، جماعتیں چلاوے. لکھنا پڑھنا آوے نہیں تو کہ میں جماعت چلاؤں گا، مجھے 2 آدمی کتاب پڑھنے والے دے دو. یہ تو کتاب پڑھے، 2 آدمی دے دو مجھے کتاب پڑھنے والے، میں جماعت چلاؤں گا. اور جماعت چلاتے تو خوب قربانیاں چلاتے. بدن بھی بھاری تھا پھر بھی پیدل چلتے تھے. اللہ کی شان کہ بڑودے کے علاقے میں کام کرنے کے لیے گئے، وہیں جمعہ کے دن ان کا انتقال ہو گیا. کما تحیون تموتون کما تموتون تبعثون. حضرت عمر فرماتے تھے جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے. یہ میں نے ان میں دیکھا. سارے تنگی میں قرضہ بھی بہت ہو گیا، اللہ نے وہ قرض بھی اتار دیا سب. اور آخر میں پھر جماعت میں تھے اور جمعہ کے دن انتقال ہو گیا. بڑودہ ضلع میں کام کر رہے تھے. تو یہ پہلی بات ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنانے کے لیے کام کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا بندہ بن کر کام کیا ہے، بڑا بن کے کام نہیں کیا. ہاں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ بڑی صفت ہے. بندہ بن کر کام کرے. میں خدا کا بندہ ہوں، اس کے حکم کے تابع ہوں، میری ذمہ داری ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی. ہاں، اس لیے ہر آدمی پر اپنی اصلاح فرض ہے. اپنے آپ کو بھول کر کے کام نہ کریں، اپنے آپ کو پابند کریں. اس کا ایمان کے تقاضے کی جتنی چیزیں ہیں اپنے آپ کو اس کا پابند. کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے
کلمہ پڑھا ہے، تو کلمہ کیا کہ اللہ سے ایک معاملہ ہے ہمارا، تو کلمے کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں ہم اپنے آپ کو اس کا پابند کریں، محنت کرنی ہے تاکہ ایمان میں اتنی قوت آوے کہ جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، یہ تو فرض ہے، فرض فوت ہو گئے پھر کچھ نہیں ہے، اللہ کے فرائض جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں اس کا جاننا ضروری ہے، جو چیز فرض ہے اس کا جاننا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا جاننا واجب ہے، سیکھے پوچھے علماء کرام سے، کتابوں سے، تاکہ معلوم ہو جائے کیا فرض ہے کیا واجب ہے۔ جہالت سے دین نہیں پھیلتا، جہالت جہنم میں لے جاتی ہے، سر انجام جاہل جہنم بود کہ جاہل نے کو عاقبت کم بود، کہ جاہل کا سر انجام جہنم ہے۔ کیوں؟ جاہل کسے کہتے ہیں کہ جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل، یہ نہیں کہ جو انگوٹھا سے کام لیتا ہے وہ جاہل نہیں، جس کو حقوق کی خبر نہ ہو وہ جاہل۔ اللہ کا کیا حق ہے، میری ذات کا مجھ پر کیا حق ہے، اللہ کے بندوں کا کیا حق ہے۔ دنیا کو مولانا اللہ صاحب فرماتے تھے دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے، جو یہاں سے حقوق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا، جو علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس علم میں حقوق کی پہچان اور معرفت کروائی گئی ہے کہ تم پر کیا حق ہے۔ یا معاذ اتدری ماذا حق اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سے پوچھ رہے ہیں، معاذ علماء میں سے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں کیا جانوں، آپ ہی بتا رہیں گے۔ صحابہ کا عادت تھا وہ، فرمایا اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی ایک کی عبادت کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ ذمہ داری کی بات ہے، تو اس لیے دین کو جاننا، دین کو سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، خالی پھرنا یہ تو محنت ہوئی، اس محنت کے ساتھ کچھ اور چاہیے۔ جیسے خالی چکی چلے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چکی کا پارٹ تو کوئی ایسا نہیں کرتا، اندر کچھ ڈالیں گے پھر چکی کا پارٹ گھمائیں گے تو جو اندر ہوگا وہ چاروں طرف پھیلے گا آٹا۔ اس طرح اس کام میں بھی یہی ہے کہ دین لو، دین دو، جاننے والوں سے دین سیکھو، جاننے والوں سے دین پوچھو، اور پھر نہ جاننے والوں کے پاس جاؤ اور ان کو سکھاؤ، ان کو دکھاؤ۔ اوپر سے لینا، نیچے دینا، جیسے تجارت میں ہوتا ہے کہ بڑے بڑے تاجروں سے لیتے ہیں، تھوک کی تجارت، بڑے بڑے تاجروں سے لیں گے اور پھر نیچے کے تاجروں کو دیں گے، اسے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ دین میں یہی ہے، اہل علم سے، اہل دین سے دین لو اور پھر لے کر کے یاد کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو دو۔ یہ طریقہ ہے اصل صحابہ والا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، بڑی قابلیت کے مالک ہیں، ان 10 بزرگوں میں سے ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے دنیا میں، یہ جنتی ہے، یہ جنتی، ان میں یہ بھی ہے۔ مگر وہ عبداللہ ابن عباس کے پاس قرآن پڑھنے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس 13 برس کے تھے جب حضور کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن عالم تھے، ان کے پاس علم تھا، یہ بڑے تھے، درجے میں بڑے، عمر میں بڑے، سب چیزوں میں بڑے، خواص صحابہ میں سے، امت کے مسائل حل کرنے والا آدمی۔ ہاں، تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں،
امت کے مسائل حل کرنے والا آدمی. آدھی خلافت کو انہوں نے سنبھالا ہے. لیکن قرآن پڑھنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ عبداللہ بن عباس کے پاس. کیوں کہ وہ قرآن کے عالم ہیں, ان کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے. تو قرآن سیکھنے کے لیے, قرآن سمجھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے. یہ مثال ہے. اس لیے ہم اس دین کو سیکھیں, اس محنت کے ذریعے سے, چلتے پھرتے نقل و حرکت کے ساتھ, صحبت سے, محنت سے دین لینا ایک پرانا طریقہ ہے. پرانا طریقہ ہے. کتابیں نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں, بلکہ وہ صحبتوں سے دین لیتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ایک آیت صحابہ لکھا نہیں, ابو ذر غفاری سے ایک آدمی کہنے لگا کہ ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے, آپ سے استفادہ کریں گے. یہ طریقہ تھا, یہی طریقہ ہے ہمارا. یہ اپنے جاننے والوں کے ساتھ, اپنے دینداروں کے ساتھ رہو اور ان سے سیکھو, اور پھر سیکھ کر کے ان لوگوں میں جاؤ جن کو معلوم نہیں ہے, ان میں جا کے کام کرو, تاکہ امت کی صلاحیت دین پر آوے اور ہماری صلاحیت بھی دین پر لگے. یہ کام ہے. یہ اس میں پہلی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہوئے چلیں, کہ ہمارا ایمان اور یقین ایسا بنے جو ہمیں اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے. اتنی ایمانی طاقت بنانا ضروری ہے. اور مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہر مشین اپنی اندرونی طاقت سے چلا کرتی ہے. کوئی مشین باہر کی طاقت سے نہیں چلے گی. گاڑی کو آپ دھکا دو گے تو چلے گی, وہ اس لیے ہے ہی نہیں. جتنی بڑی مشین اس کے اندر بڑی طاقت. جب اندر کی طاقت فیل ہو جائے گی تو وہ مشین تباہ ہو جائے گی. ہوائی جہاز فیل ہو جائے تو وہ ختم, کیونکہ وہ اندر کی طاقت سے اڑنے والا ہے. وہ ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے, باہر کی طاقت سے کچھ نہیں. آپ کے ہاتھ پر گھڑی ہے, وہ اندر کی طاقت سے چلے گی. جب اندر کی بیٹری ختم ہو جائے گی وہ رک جائے گی. ایسے ہی ہر مسلمان اپنے دین پر اپنے اندر کی طاقت سے چلے گا. سمجھ میں آئی نا بات؟ اندر کی طاقت. اندر کی طاقت میں کیا ہو کہ اس کا ایمان تازہ ہو جاوے. اس محنت میں یہی مطلب ہے کہ ایک مسلمان اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے, اپنے ایمان کو طاقتور بنانے کے لیے نکلے اللہ کے راستے میں, صبر کرے, حالات برداشت کرے اور سیکھے, خدمت بھی کرے, عبادت بھی کرے, محنت بھی کرے اور اللہ سے ایمان مانگے. پھر اس کے ایمان میں طاقت آئے گی. نہیں تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا, اب جماعت میں جانے کے بعد اشراق بھی پڑھتا ہے, چاش بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, سب پڑھتا ہے. کیا ہوا کہ ایمان میں طاقت آ گئی. حرام میں مبتلا تھا, وہ حرام چھوڑ دیا کہ وہ ایمان میں طاقت آئی ہے. تقاضا آیا کہ فلاں ملک میں جانا ہے کہ میں تیار ہوں. یہ ہے بات, یہ پہلی بات ہے کہ اپنے ایمان کو اچھی صحبت میں, اچھے ماحول میں, اچھی محنت میں رہ کر کے اپنے ایمان میں یہ طاقت پیدا کرنا جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے گا. جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہے اس کا ادا ہونا ضروری ہے. نماز ہو تو نماز صحیح پڑھے. کیسی پڑھے؟ نماز صحیح پڑھے. نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو, بلکہ یہ فرمایا نماز قائم کرو, نماز کی حفاظت کرو. یہ دو امر قرآن پاک میں ہے. نماز قائم کرو, نمازوں کی حفاظت کرو. تو نماز قائم کرنا کہ نماز کو اس کی سنتوں کے مطابق, اس کے طریقوں کے مطابق
سیکھ کر کے یاد کر کے نماز کو ادا کرنا. وضو میں کیا ہے، کیا طریقہ ہے، رکوع سجدے کا کیا طریقہ ہے، یہ جاننا، اور جان کر کے پھر اپنی نمازوں کو ادا کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا. کہ وقت ہو گیا ہے، بس نماز پڑھنی ہے، اس کی حفاظت، اس کا اہتمام. سب سے پہلے سوال نمازوں کا ہوگا قیامت میں، اور نماز پوری اتری کہ پھر کامیابی ہے، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے. ایسے ہی زکوٰۃ اپنے مال کی، اگر مالدار ہے تو علماء سے پوچھ کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر مسلمان مالدار اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے. اس کی طرف دھیان نہیں ہے کہ زکوٰۃ مجھ پر کتنی واجب ہوتی ہے، کس مال میں واجب ہوتی ہے. ہاں، وہ علماء سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ فرض ہے اور ہر سال فرض ہوتی ہے. حج تو ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. حج کا شوق ہے، بار بار حج کرے تو بار بار حج کرنے سے ایک ہی مرتبہ فرض ادا ہوگا، باقی تو نوافل ہے. اور زکوٰۃ ہر سال 12 مہینے پورے ہوئے مال پر کہ زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ پورے حساب سے نکالے تو مسلمانوں کی غریبی ختم ہو جائے، کیونکہ حکم یہی ہے کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لو، ان کے غریبوں کو دو. ہم زکوٰۃ کو غریب کی ضرورت سمجھتے ہیں کہ کوئی غریب آیا، چندے والا آیا تو دے دیں گے، اور لکھ لے، پرچی کاٹ دے. یہ بات کافی نہیں ہے. یہ اللہ کے فرائض میں سے ہے، اس کی بڑی تاکید ہے. فضائل صدقات پڑھنا. زکوٰۃ پر کتنا زور دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جماعتوں میں جانے سے اور جماعتوں میں خرچ کرنا یہ اس کا بدل نہیں بنے گا، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. زکوٰۃ ادا کرنا، جیسے نماز ادا کرنا اپنے وقت پر، زکوٰۃ ادا کرنا اپنے وقت پر، یہ کلمے کا تقاضا ہے. رمضان کے روزے، پھر حج، ارکان اسلام، اللہ کا پہلا حق ہے یہ. حج کو سیکھ کر کے ادا کرے، مالدار ہو کر کے نہیں. فقط لوگ مالدار ہو کر کے حج کرتے ہیں، سیکھ کر کے بہت کم جاتے ہیں. کہ پہلے حج کو سیکھو کہ حج میں کیا فرض ہے، حج میں کیا واجب ہے. علم و ذکر ہمارے ہاں رکھا گیا ہے 3 نمبر میں، تو خالی اس کا مذاکرہ کافی ہے. علم و ذکر کا مذاکرہ کر لیا، علم و ذکر کی حدیثیں سنی، تو یہ تو ٹھیک ہے. لیکن علم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا ہر وہ حکم جو ہمارے ذمے ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح ادا ہو. اس لیے علم و ذکر کی تاکید ہے. لیکن علم و ذکر کی ہمارے اندر کمی ہے، ذکر بھی بہت کمی ہے. ذکر کا اہتمام نہیں ہوتا. حالانکہ ذکر کی تو کثرت سے ذکر کرو، یہ حکم ہے. تو خصوصاً اللہ کے راستے میں تو زکوٰۃ کا ادا ہونا یہ ہر سال فرض ہے. حج ساری عمر میں ایک ہی مرتبہ، وہ بھی مالدار پر. وہ سیکھ کر کے جاوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ہے تو لوگوں کو اپنے ساتھ کیا کہ ہمارا حج ہوگا، ہمارے ساتھ حج کرو اور حج کے ارکان اور مناسک سیکھ لو، شاید آئندہ میرا اور آپ کا ملنا نہ ہو. اپنی موت کی خبر دی. تو بڑا مجمع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا. کیوں؟ کہ حضور سے حج سیکھیں گے. پھر وہ حج سیکھا اور اس کو امت تک پہنچایا. جابر بن عبداللہ مشہور صحابی ہے، انہوں نے حج کی روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا
وہ لمبی روایت ہے حدیث، ساری بات بتائی۔ علماء نے فرمایا کہ اس ایک حدیث میں حج کے 150 مسائل ہے، سب سیکھ کر کے یاد کر کے امت کو سکھایا اور امت کو بتایا اور امت کو پہنچایا، ہم تک پہنچا، وہ ہماری کتابوں میں ہے۔ علم و ذکر کے ساتھ عبادت، ایسی مثال ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے وقت لگ رہے ہیں، وقت لگے گا وہ الگ ہے، لیکن اگر عبادت میں کثر رہی تو وہ بھگتنی پڑے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ اللہ کے حکموں کی ادا کرنے کے طریقے بتائیں۔ شریعت حضور پر نازل ہوئی ہے، شریعت کہتے ہیں طریقے کو۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ طریقے۔ تو طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہیں۔ رکوع کرنے کا کیا طریقہ ہے، سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، حج کرنے کا کیا، نماز کی فرضیت تو اوپر سے آئی کہ نماز قائم کرو، حج و عمرہ پورا کرو، وہ زکات، یہ اوپر سے حکم آتا ہے۔ اس حکم کے پورا کرنے کے طریقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ارکان اسلام جو اللہ کے فرائض ہیں وہ پورے ادا ہو جانے۔ ہر مالدار اپنی زکات پوری ادا کرے، سال ختم ہونے پر نہ جانتا ہو تو پوچھے علماء سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ علماء اب متوجہ ہوئے ہیں، رہبری فرما رہے ہیں، اور ان کا تعاون ہوگا۔ مولانا صحیح صاحب فرماتے تھے کہ آخر میں علماء آئیں گے، پھر عرب آئیں گے، قریش آئیں گے۔ جی ہاں، کہ کام کے بڑھنے کی علامت ہے، کام کے بڑھنے کی علامت ہے۔ علماء کرام متوجہ ہو گئے، تائید کر رہے ہیں، کیونکہ ہم علماء کرام سے تائید چاہتے ہیں، تصویب چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کام کو صحیح قرار دے گا، یہ کام صحیح ہوا، پھر وہ اس کی تائید کرے، یعنی لوگوں سے کہے کہ ہاں یہ کام صحیح ہے، کرو۔ آپ کی محنت اور عالم کی ایک تائید، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ جو عالم اپنے ممبر سے، اپنے محراب سے اس کام کی تائید کرے گا کہ یہ کام بہت اونچا ہے، اسے کرو۔ مجھے یاد ہے ہمارے پہلا وقت لگا تھا ایک کم سائٹ میں، بہت سال ہو گئے، 58 کے بعد چلہ لگا مشرقی یو پی میں، اعظم گڑھ اور یہ علاقہ جو ہے مشرقی یو پی کا، وہاں تو وہاں کام نہیں تھا اور ہم بھی نئے تھے پہلے چلے میں، وہ علاقہ بھی نیا، ہم بھی نئے۔ کچھ ہدایتیں دی گئی تھی، اس کے مطابق کام کر رہے تھے۔ اس زمانے میں مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں سے ہیں، وہاں ان کا وطن بھی ہے۔ وہ وہاں تھے، بہت کمزور تھے، مجلس عصر کے بعد ہوتی تھی، اٹھا کر کے لاتے تھے، اٹھا کر کے لے جاتے۔ ہم بھی مجلس میں پہنچ گئے تھے عصر کے بعد، انہوں نے ہم کو دیکھا، مولانا عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے آدمی ہیں، ہم کو دیکھ کر کے اپنے آدمیوں سے کہا، فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ تو ہم اس علاقے میں بہت قسم پرسی میں چل رہے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا ہم کو، کیونکہ وہاں کام بھی نہیں تھا، ہم بھی نہیں تھے، تو بہت قسم پرسی۔ اس کام کی خوبی یہی ہے کہ یہ قسم پرسی سے شروع ہوگا، جس نے جتنا قسم پرسی میں گزارا ہوگا اتنا وہ پکا ہوگا، استقبال میں جتنا وقت لگایا ہوگا وہ پکا نہیں ہوتا۔ ہاں، قسم پرسی میں، غربت میں، بے کسی میں، تو بے کسی تھی، کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ ہم گشت کرنے کے لیے عصر کے بعد نکلتے تھے تو لوگ چندے کے پیسے دیتے تھے کہ چندے والے ہیں، اتنے اس زمانے میں ناواقفیت تھی کام سے۔ تو مجھے بتانا تھا کہ ایک عالم کی تائید، تو مولانا جب یہ فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ آئے ہیں، ان کا خیال رکھنا،
تو الحمدللہ وہاں ہمارا خوب استقبال ہوا، خوب تعاون ہوا، خود اکرام ہوا. ایک جملہ کہ ان کا خیال رکھنا، یہی فرمایا تھا. اس لیے بزرگوں سے، علماء کرام سے تائید لینی ہے کہ وہ ہمارے اس کام کی تائید کرے. ہاں، وہ نگرانی کرے کہ جو چیز صحیح ہے وہ بتانے، جو چیز صحیح نہیں ہے اس پر آگاہ کریں. اس کو ہم برا نہ مانیں تو انہوں نے غلطی بتائی کہ بتانے چاہیے. جیسے امام غلطی کرے تو امام کو بتانی پڑتی، پیچھے سے مقتدی بتاتا ہے، کیونکہ غلط چیز نہیں چلنی چاہیے، صحیح چیز چلنی چاہیے. تو صحیح اور غلط کا مدار تو علم پر ہوتا ہے. جس کو علم ہوگا وہ صحیح غلط میں امتیاز کرے گا، جس کو علم نہیں ہوگا وہ کیسے امتیاز کرے گا؟ اس لیے علماء کی رہبری، علماء کی تائید لے لینی ہے ہمیں. ہاں، اصولوں سے کام کرنا، ان کو کارگزاریاں سنانا، ان سے دعا لینا، جیسے ہماری ہدایت میں کہی جاتی بات، تاکہ یہ علم کے سائے میں یہ کام چلے. ایمان اور علم دو اہم چیزیں ہیں. ایمان اہم ہے، پھر علم اہم ہے. اس کے بغیر دینداری نہیں ہو سکتی. ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، علم نہیں ہے تو جہالت ہے، پھر کیا باقی رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا وہ حقوق کی پہچان کے لیے دیا گیا تھا کہ حق کو پہچانو، حق کو ادا کرو. اللہ کا کیا حق ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اللہ کا حق عبادت کا ہے، اللہ کا حق اطاعت کا ہے کہ اللہ کی مانی جائے گی، اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ کا حق ہے. اس کے لیے علم جاننا ضروری ہے تاکہ وہ بتاوے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، اتنا حق ہے، اس کی اتنی حد ہے. علم کے بغیر حق اور حد کا پتہ نہیں چلتا. علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک ہے. جیسے آپ دوسرے قاعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھیں گے، دوسرے نہیں پڑھیں گے. اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دوسرے پڑھیں گے. دوسرے پہلے قاعدے میں پہلے قاعدے میں اتحیات بس درود شریف کے نہیں، اور دوسرے قاعدے میں اتحیات درود کے ساتھ. ہاں، یہ علم یہ پہلے قاعدے کا حکم الگ ہے، دوسرے قاعدہ کا حکم ہے 4 رکعت والی نماز ہے. تو پہلے قاعدے میں درود شریف نہیں، فقط اتحیات. پھر کھڑے ہو جاؤ. مسائل اس کو کہتے ہیں. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ مسائل اور فضائل دونوں جاننا ضروری ہے. عبادت کے بھی، معاشرت کے بھی، معاملات کے بھی، سب چیزوں کے فضائل اور مسائل یہ جاننا ضروری ہے. تجارت کے فضائل جانو کہ صحیح تجارت کی کیا فضیلت ہے، پھر صحیح تجارت کے کیا مسائل ہیں. جی ہاں، ہر چیز کے فضائل مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں. علم کا یہ مطلب ہے تاکہ فضیلت سے شوق پیدا ہو، یقین پیدا ہو کہ اس پر خدا یہ کرے گا، اور پھر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ادا کریں. فضائل اور مسائل، نماز کے بھی، زکوٰۃ کے بھی، روزے حج کے تو آپ کے پاس ہیں فضائل. ایسے ہی تجارت کے فضائل، آپس کے رہن سہن کے فضائل، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اس کے کیا فضائل ہے، اس کے کیا مسائل ہے، لین دین کے کیا فضائل ہیں، لین دین کے کیا مسائل ہیں، اللہ کے راستے کے سفر کے کیا فضیلت ہے، اس سفر کے کیا مسائل ہیں. یہ علم، اس سے ہمارا کام پورا ہوگا. سمجھ میں آئی نا بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہم کو دیا گیا ہے وہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے تاکہ حق ادا ہو جائے. اللہ کا حق، پھر بندوں کا حق، یہ حق ہے. اللہ کا حق عبادت کا ہے. بندوں کا کیا حق ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ ایک تو انصاف سے رہیں. کس سے رہیں؟ انصاف سے رہو. انصاف سے رہنے کی کیا مطلب ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو. یہ انصاف کا معیار ہے کہ اللہ کے بندوں میں انصاف کے ساتھ رہو.
کونوا قوامین بالقسط، انصاف سے رہو. انصاف ہر وقت فرض ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. یہ قاعدے کی بات ہے. اندھیرا نہیں تو اجالا، اجالا نہیں تو اندھیرا. دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ انصاف کے ساتھ رہیں. جی ہاں، امرت ان اعدل بینکم، مجھے حکم ہے تمہارے اندر انصاف قائم کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف قائم کرنے کے لیے آئے کہ حقدار کا حق پہنچ جاوے. انسان ہو، جانور ہو، جانوروں کا بھی حق بتایا. جی ہاں، تو جانور پالتے ہو کہ اس کا حق ادا کرو. گونگے جانور ہے، گونگے جانوروں کے بارے میں فرمایا اللہ سے ڈرو. وہ کچھ کہہ نہیں سکیں گے، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، بیمار ہوں، جانور بیچارہ. تو ایک باغ میں ایک اونٹ کو دیکھا، وہ بلبلا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بھئی اس کا مالک کون ہے. ایک انصاری جوان نے کہا میں اس کا مالک ہوں. یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ یہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں، چارہ کم دیتے ہیں. یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت. یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ چارہ کم دیتے ہیں، کام زیادہ لیتے ہیں. انصاف کی بات کہہ رہا ہوں. یہ انصاف، ہماری زندگی انصاف والی. ہاں، جو حق ہے اس کو ماننا ہے، جو ناحق ہے چھوڑنا ہے. اس میں کوئی رعایت نہیں، انصاف کی بات ہے. جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے. یہ حقوق کی تعلیم دی. حق سے آگے احسان ہے کہ حق بھی ادا کرو اور احسان بھی کرو. خالی حق ادا نہیں، حق بھی ادا کرو. یہ تو انصاف کی بات ہے کہ خالی انصاف نہیں، احسان کرو. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تاجروں سے کہا کہ تول کر کے دو. تولنا فرض ہے، انصاف ہے. پیسے لیے ہیں تو مال تول کر کے دو، یہ انصاف. لیکن فرمایا جھکتا دو، جھکتا دینا احسان. یہ سکھایا. زنوار جو تول کے دے اور جھکتا دے. اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کر. احسان کرو. احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا. انصاف، احسان، یہ ہماری زندگی میں آ گئے. پھر فتنے ختم ہو جائیں گے. انصاف اور احسان کی وجہ سے محبتیں ہو جائیں گی. ہمارے دین میں آپس کے رہن سہن کی بنیاد احسان پر ہے. کس پر ہے؟ اغراض پر نہیں، احسان پر بنیاد رکھی ہے. کہ لوگ کیسا لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو گے؟ کہ احسان پر گزاریں گے، احسان کریں گے، ان کا حق بھی ادا کریں گے اور اپنے جان مال سے ان کو فائدہ بھی پہنچائیں گے. یہ احسان، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہماری تبلیغ میں ہے. یہ خالی تبلیغ میں 5 کام مت سمجھا. 5 کام تو محنت کے ہیں، باقی پیدا یہ باتیں کرنی ہے کہ ہم انصاف کرنے والے بنے، ہم احسان کرنے والے بنے. دشمن کے ساتھ بھی احسان، جو ہمیں نقصان پہنچاوے اس کے ساتھ بھی احسان. نقصان پہنچایا اور آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے؟ جی ہاں. تو پھر کہ وہ پھر دوست ہو جائے گا، دشمنی بھول جائے گا. ہاں، اتفا باللتی ہی احسن. ہاں، کہ جو برائی ہوئی ہے اس کو دفع کرو احسان کے ساتھ. اس کو اخلاق کہتے ہیں. دعوت میں اخلاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا اور دعوت کو اخلاق کے ساتھ جوڑا. اخلاق سے دعوت دی. جی ہاں،
نرمی سے سمجھایا، نہ ماننے پر کوئی بیزاری ظاہر نہیں کی کہ مانتے نہیں ہے، نکمے ہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک دفعہ نہیں ہر دفعہ ابو جہل کو بار بار دعوت دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کہتا تھا کہ تم ابھی ہماری طرف سے نا امید نہیں ہوئے ہو، اتنی دفعہ میں میرے پاس بات لائے کہ ہماری طرف سے بھی نا امید نہیں ہو، نبی نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہم تو اپنی محنت کریں گے، اور کس کے ساتھ، کہ انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ۔ پھر دیکھنا دعوت کا کیا اثر ہوتا ہے کہ پھر لوگ بھائی ہو جائیں گے، جیسے انصار مدینہ بھائی ہو گئے، دشمن تھے بھائی ہو گئے۔ اور یہ تقاضا ہے دین کا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے تو بندے بنو، کہ اللہ جو حکم دے وہ پورا کرنا ہے نبی کے طریقے پر، اور آپس کے بھائی بنو، آپس کے کیا بنو؟ بھائی، کالا ہو گورا ہو، کسی ملک کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کلمہ والا ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، اس لیے اس کا حق ادا کرنا، اس پر احسان کرنا، اور حق ادا کرنے میں فرماتے مانگے گیا صاحب دونوں باتیں، کھلانا پلانا، کپڑا پہنانا، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ اس کو دین دینا، کیا دینا؟ کہ بھوکا ہے کہ کھلا دو، پیاسا ہے پانی پلا دو، ننگا ہے تو کپڑا پہنا دو، یہ بھی حق ہے، اور اس کے ساتھ اس کو دین بھی دو، تاکہ وہ کھا پی کے اللہ کو نہ بھول جاوے، نہیں تو کھا پی کے لالچی ہو جائے گا کہ لوگ دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں، یہ بھکاریوں کی عادت ہے، کہ نہیں، اس کو دین بھی دو، زندگی کی ذمہ داری سے آگاہ کرو، تاکہ اسے زندگی مقصد پر پڑ جاوے، یہ بھی احسان ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعوت دینا، تعلیم کرنا، ان کو سکھانا، مقصد پر لانا، یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ دوزخ کے راستے سے جنت کے راستے پر لانا، یہ ہمارے کام کی غرض ہے، دعوت کے کام کی، کہ جنت کے راستے سے جنت کے راستے پر لانا، ہمدردی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ہاں، کہ نبی کے کام میں ہمدردی ہوتی ہے، جیسے باپ کو بیٹوں سے ہمدردی ہوتی ہے، ایسے امت سے ہمدردی کا ہونا ضروری ہے، کہ امت کی ہمدردی میں امت کے لیے کام کرے، تاکہ امت مقصد زندگی پر آوے، ان کے جان مال صحیح روپ پر استعمال ہو، اندر کا یقین صحیح بنے اور جان مال صحیح استعمال ہو۔ یہ ہدایت کا مفہوم ہے کہ ہدایت ہو گئی، کہ ہدایت کا کیا ہوا؟ کہ اندر سے ایمان یقین صحیح ہو گیا اور باہر سے جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا، کہ ہو گئی ہدایت۔ جب ہدایت ہو گئی تو کامیاب بھی ہو جائے گی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی کامیاب بھی ہے۔ یہ سب باتیں میرے دوستو اس محنت میں ہے۔ جی ہاں، ایمان، اعمال، اخلاق، یہ تین چیزوں کو لے کر صحابہ دنیا میں پھرے ہیں۔ ایمان بھی سکھایا، اعمال بھی سکھائے، اخلاق بھی سکھائے لوگوں کو۔ وہ تینوں ہی بنیاد ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہتر کسی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے ایک، اور اچھے اعمال کرے، یہ عبادت، اور یہ کہا میں بھی ایک مسلمان ہوں جیسے تم مسلمان ہو، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، یہ اخلاق۔ یہ آیت میں تینوں جمع کیے گئے ہیں، ایمان، اعمال، اخلاق، وہ صحابہ ان تینوں کو لے کر کے چلے ہیں۔ اس لیے اس راستے میں تینوں کی مشق ہے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی مشق، کہ خدمت کے ساتھ لوگوں کو دین پر لاؤ، لوگوں سے کچھ نہ مانگو، لوگوں سے کوئی غرض مت رکھو، ان کی دنیا کو بھی مت تاکو۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیرون جانے والوں سے کہتے تھے بیرون میں جاؤ گے وہاں تمہیں ان کی دنیا نظر آئے گی، ان کے مکانات ایسے ہیں، ان کے کاروبار ایسے ہیں جیسے آج کل۔ تمہارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ تم اس کے اوپر تھوکنے والے بنو کہ یہ کچھ نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کا راضی ہونا ہے۔ ہاں، نہیں تو ان کی دنیا دیکھ کر تمہارے اندر دنیا گھس جائے گی، پھر تعلقات پیدا کریں گے ان سے اپنی دنیا بنانے کے لیے، یہ تبلیغ ختم ہو گئی۔
کہ نہیں ہمیں ان کی دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اپنا کھائیں گے، اپنا خرچ کریں گے اور خدا کا کام کریں گے. جیسے ہمارا اسلوب ہے، خرچہ لے کر کے جاؤ اور زیادہ خرچہ لے کر کے جاؤ تاکہ وہاں والوں پر بھی خرچ کر سکو، وہاں والوں کو بھی کھلا سکو. کہ ان کو کھلانا ہے. ماشاء اللہ عربوں میں جب عرب حضرات کام کرتے ہیں تو وہ اس طرح کام کرتے ہیں، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ایک مرتبہ ہم نے ان کو یو پی کے ایک ایسے علاقے میں بھیجا تھا جہاں زیادہ تر مخالفت. انہوں نے وہاں جا کر لوگوں کو اکرام کیا، بکرا ذبح کیا، ان کی دعوت کی، ان کو کھلایا، لوگوں کو کیا اور ان کو کام پر لگانے کی محنت کی. کیوں کہ اخلاق سے سمجھائیں گے، اپنی جان مال لوگوں پر لگائیں گے، احسان کریں گے، خدمت کریں گے تاکہ ان کے دل میں اس کام کی محبت آئے قربانی سے. تو ہماری قربانی اور ان کے لیے کام کی محبت کا ذریعہ. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو پھر ان کی دنیا دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آئے گا. ہاں یہ دنیا اندر گھسی جا رہی ہے، پھر دنیا کی محبت آئے گی. لوگوں کا اکرام دیکھ کر کے اپنی حیثیت پیدا ہوگی کہ میں بھی کچھ ہوں. یہ سب بیماریاں ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے راستے کا بگڑا ہوا مشکل سے سدھرے گا. ہاں اس طرح اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی ولی بن جاتا ہے. اگر بگڑ گیا تو یہ پھر مشکل سے سدھرے گا. دنیا سامنے آتی ہے، اکرام سامنے آتا ہے، لوگ استقبال کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کا خیال نہیں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ سمجھے کہ سب اللہ کا احسان ہے. ان کی اللہ نے میری عیبوں کو ان سے چھپایا ہے. اگر یہ میری عیبوں پر واقف ہو جاتے تو مجھ پر تھوکتے بھی نہیں. اللہ نے ستاری فرمائی ہے. حضرت فرماتے یہ سمجھو اللہ نے ستاری فرمائی ہے ہمارے اوپر کہ ہماری کمزوریاں، ہماری خرابیاں ان کو معلوم نہیں ہے، تو یہ ہمارا اکرام کر رہے ہیں. اسے اللہ سے استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگیں کہ اللہ نے ستاری فرمائی، عزت دلائی. ورنہ ہم کیسے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں. تو یہ اپنے بارے میں. اور جان مال خرچ کرنا ہے اپنا. کیوں؟ تاکہ اس کی محبت نکلے خرچ کرنے سے. جی ہاں کہ خرچ کرو. انفق ينفق علیک، تو خرچ کر، خدا تجھ پر خرچ کرے گا. تو لگا، اللہ تجھ پر لگائے گا. یہ کہا لگانے کی، خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکہ آخرت بنے. جی ہاں اپنی آخرت بناتے ہوئے کام کرنا ہے. جب اپنی آخرت سامنے ہوگی تو پھر فتنے نہیں ہوں گے. ہاں یہ قاعدہ ہے. جب آخرت سامنے نہیں ہوگی تو پھر فتنے ہیں. اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھنا ہے. اپنی آخرت بنانے کے لیے ہر آدمی کام کرے کہ اس سے میری آخرت بنے. جیسے صحابہ کہتے تھے کہ ہم تو دنیا میں اس لیے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں کہ ہماری فکر آخرت کی ہے، بس کہ ہماری بھی آخرت بنے، اللہ کے بندوں کی بھی آخرت بنے. اور کیا لینا ہے کہ کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا، ان سے کچھ نہیں مانگنا، کوئی توقع نہیں رکھنا. ان کی خوبیاں دیکھنا. کیا دیکھنا؟ ان کی خوبیاں دیکھو، ان کی چیزیں مت دیکھو کہ ان کی عمارت ایسے ہے، ان کا گھر ایسا ہے، گھر کا یہ نقشہ ہے، کہ اس کو مت دیکھو. منع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ ان کی زیب و زینت پر نگاہ نہ کرو. ہاں ان کی خوبیاں دیکھو، اس علاقے والے میں یہ خوبی ہے، ان خانہ میں یہ خوبی ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری کام میں خوبیوں کا لین دین ہے. ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو اور خوبیاں لو اور خوبیاں دو. خوبی کے لین دین کے لیے حسن ظن ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ اچھا گمان کرو دوسروں سے. اگر اچھا گمان ہوگا تو خوبی نظر آئے گی، اور برا گمان کیا تو پھر خرابیاں نظر آئے گی. کسی کو چہرے کی طرف سے دیکھو تو اس کی خوبصورتی، اس کی صورت شکل، اور پیٹھ کی طرف دیکھو تو پیٹھ سے کسی کو سب کی پیٹھ ایک سی ہے، پیٹھ سب کی ایک سی ہے، صورتیں الگ الگ ہے. وہ صورت دیکھی جاتی ہے، صورت کا فوٹو لیا جاتا ہے. جی ہاں تو فرمایا کہ خوبیوں کا لین دین ہے.
علاقوں میں جاؤ، علاقے والوں کی خوبیاں دیکھو تاکہ وہ خوبیاں اندر آوے اور وہ ہماری خوبیاں دیکھے جو اللہ نے رکھی ہوگی وہ، تو ان کے اندر ہماری خوبیاں جائے گی. تو فرماتے تھے ہمارا کام خوبیوں کا لین دین، چیزوں کا لین دین نہیں. ہاں، خوبیوں کا لین دین، کیونکہ اللہ خوبیوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ چیزیں میرے دوستوں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. اس لیے پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ہے، اس پر میں نے بات کی ہے. دوسری ذمہ داری کہ دنیا میں بھی یہ چیز آوے، ہمارے اندر بھی آوے اور دنیا میں بھی آوے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے ہیں اور آپ آخری نبی ہے. آپ کا دین اسی طرح رہے گا. ہاں، اس کے پیچھے کوئی باطل نہیں ہے، اس کے آگے کوئی باطل نہیں ہے. اس کے پیچھے جو کتابیں آئی تھی وہ تمام کتابوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دین کو حق کہا ہے. اور اب کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو اس کتاب کو غلط قرار دے یا منسوخ قرار دے. اس لیے یہ کتاب اور یہ دین ایسا ہی رہے گا، حق، کہیں سے باطل نہیں آئے گا. اس لیے ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی محنت کرنی ہے. ہاں، ایک بندہ بھی ہمارے ہاتھ سے ہدایت پر آ گیا تو ہمارا کام بن گیا. اس لالچ میں کام کرنا ہے. دعوت الی الخیر، دلالت الی الخیر، تعاون الی الخیر، یہ سب چیزیں اس کام میں ہے. خیر کی دعوت، خیر کی طرف رہبری. ایک آدمی دعوت سے آ گیا ہمارے پاس، اب اس کی رہبری کرو تاکہ وہ آگے بڑھے. جب وہ آگے بڑھے تو اس کا تعاون کرو، اس کا ساتھ دو تاکہ وہ آخر تک پہنچ جائے، سچا مسلمان بن جائے. یہ اس لیے اس کام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. سمجھ کر کریں. ہاں، جو سمجھ کر کے کرے گا وہ چلتا رہے گا. جو ناسمجھی سے کرے گا وہ ناسمجھی سے چھوڑ بھی دے گا. ہاں، ناسمجھی سے کر رہے ہیں تو ناسمجھی سے چھوڑ بھی دے گا. کیا دیر لگتی ہے؟ لیکن جو سمجھ کر کرے گا وہ تو کہ وہ نہیں چھوڑے گا اسے. ہاں، دوسرا رخ نہیں لے سکتا، قائم رہے گا اس پر. اس لیے اپنے آپ کو اس کام میں سمجھدار بنانا ہے. جاننے والوں کی صحبت سے، اپنی محنت سے، دعا سے، اللہ سے سمجھ مانگنی ہے. کیا مانگنی ہے؟ اللہ سے سمجھ مانگے. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعا ہے، مشورے کی دعا نہیں ہے یہ. ہاں، اس کو مشورے مت چپکانا، جامع دعا ہے. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور نفوسنا. اے اللہ، جو رشد و ہدایت کی چیزیں ہیں وہ ہمیں سمجھا دے اور ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے. یہ دعا تو اللہ سے دعائیں مانگے کہ ہمیں دین کی سمجھ ملے اور اپنے نفسوں کی شرارت سے ہمیں حفاظت ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرماوے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرماوے. ارادے کرو. کارگزاری سنانے والوں نے کارگزاری سنائی ہے، کارگزاری سن کر خوش ہو گئے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تو وہ ایسے ہیں جو دوسروں کے باغ کا میوہ دیکھ کر خوش ہو گئے اور اپنا باغ تو لگایا نہیں. دوسروں کے باغ میں گئے تھے، وہاں پھول اور پھل اور بڑی لہلہاتی ہوئی فضا، اور باغ ان کا اپنا نہیں ہے. وہ ساؤتھ افریقہ والوں کا ہے، پیرس والوں کا، یہ سب سنا ہے نا باغ ان کے، تو خوش ہو گئے. تو دوسروں کے باغ کو دیکھ کر خوش ہو جانا، اسے کوئی گزارا ہوگا؟ بولو. تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں باغ لگانا چاہیے. اب اس باغ لگانے کے لیے نقد 4 مہینوں کے لیے، اور حضرات اہل علم ہے تو ان سے درخواست ہے سال کے لیے. کون تیار ہیں بتائیں؟ ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ عبدالرب صاحب. کہاں سے؟ بنگلور سے. پہلے کیا عبدالرب صاحب بنگلور سے. وعلیکم السلام سر. اور فرمائے بھائی. کام کرنے والوں کا مجمع ہے، جہاں جائے گا کام کرے گا. جی بیٹھے اٹھنے کی فضا نہ بنائیں، ناموں کا اظہار کریں. جی کہاں سے؟ کیا نام؟ محمد دانش صاحب اور محمد امان، دونوں مراد آباد کے. بھائی مراد آباد کے حضرات لکھے. جی محمد توحید کہاں سے؟